ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ ترکی میں رجب طیب اردوغان کو حالیہ صدارتی الیکشن میں کن چیلنجز اور مسائل کا سامنا ہے، اس ویڈیو میں اسی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تجزیہ انقرہ سے آپریٹ کیے جانے والے ایک ٹویٹر ہینڈل پر کیا گیا ہے جو طیب اردوغان کا ان آفیشیل اکاؤنٹ سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ اب جوائن پر کلک کر کے ملت ٹائمز کی ممبرشپ ضرور لے لیجئے۔ رجب طیب اردوغان کے لیے سب سے اہم چیلنج نوجوان ووٹرز ہیں، جن کی تعداد تقریباً 5 ملین سے زیادہ ہے۔ ترکی کے سال 2023 کے صدارتی انتخابات میں کل 64 ملین لوگ ووٹ ڈالیں گے۔ 61 ملین ملک کے اندر موجود ہیں اور 3 ملین ملک سے باہر مقیم ہے جو ووٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان میں تقریباً 5 ملین نئے نوجوان ووٹرز ہیں۔ یہ وہ ووٹرز ہیں جو اردوغان کے ابتدائی دور میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن خوشحال گزرا، لیکن جب جوان ہوئے تو انہیں مخدوش معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ملک اکنامک کرائسس کا دوچار تھا۔ اردوغان کا طویل اقتدار بھی انہیں ان نوجوانوں میں غیر مقبول بنا رہا ہے۔ وہ تبدیلی پسند ہے، وہ رجیم چینج کے حامی ہیں اور اردوغان کو اقتدار سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ اردوغان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ وہ نئے نوجوان ووٹرز کو کیسے مناتے ہیں۔ ان نئے ووٹرز میں اکثریت ان نوجوانوں کی ہے جو اپنی یونیورسٹی تعلیم کے ابتدائی سالوں میں ہیں۔ اردوغان نے اس سال یونیورسٹی طلبہ و طالبات کے لیے تعلیمی قرضوں پر شرح سود کو ختم کر دیا تھا۔ حال ہی میں انہوں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ یونیورسٹی طلبہ و طالبات کے لیے یونیورسٹی میں داخلے کے بعد پہلے موبائل فون اور لیپ ٹاپ کی خریداری کو ٹیکس فری کر دیں گے۔ وہ چناؤ کے آخری ہفتے میں مزید سرپرائز بھی دے سکتے ہیں، لیکن معلوم نہیں وہ کس حد تک ان نئے نوجوان ووٹرز کو جیت سکتے ہیں۔ اردوغان کے لیے دوسرا اہم چیلنج کرد علیحدگی پسند ہے۔ ترکی کے جنوب مشرقی صوبہ میں کردوں کی اکثریت ہے۔ سال 2018 کے چناؤ میں اردوغان کو کردوں نے کسی بھی دوسری پارٹی یا سیاستداں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ووٹ دیے تھے۔ اب بھی کردوں کا دین پسند طبقہ اور پارٹیاں کھل کر ان کا ساتھ دے رہی ہیں، لیکن فاشسٹ سوشلسٹ کرد علیحدگی پسند اردوغان مخالف سیکولر امیدوار کلچدار اولو کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس سے قبل یہاں سیکولر امیدواروں کو مذہبی یا سوشلسٹ ہر دو قسم کے کردوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ انتخابی جلسوں میں کلچدار اولو نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اقتدار میں آ کر علیحدگی پسند رہنماؤں کو چھوڑ دیں گے اور جیل سے ان کی رہائی یقینی ہو جائے گی۔ دوسری طرف اردوغان نے کہا ہے جب تک وہ اقتدار میں رہیں گے صلاح الدین دیمیریاش تاش کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ان بیانات نے کرد علیحدگی ووٹرز کو سیکولر صدارتی امیدوار کی حمایت پر مجبور کر دیا ہے، لیکن بات یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی۔ اپوزیشن صدارتی امیدوار نے نیشنلسٹوں کے ایک دھڑے جس کی قیادت میرال اکشینس کر رہی ہے اس سے بھی اتحاد کر رکھا ہے، جو کرد علیحدگی پسندوں کے سخت مخالف ہے۔ اگر 7% ووٹ بینک رکھنے والے کرد علیحدگی پسند کلچدار اولو کی حمایت کرتے ہیں تو 12% نیشنلسٹ ووٹ بینک میں ان کی مقبولیت کم ہو سکتی ہے۔ یہ صدر اردوغان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ اسے کیسے ممکن بناتے ہیں۔ طیب اردوغان کے لیے تیسرا بڑا چیلنج مہنگائی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اردوغان کے لیے اگر کوئی حقیقی چیلنج ہے تو مہنگائی کا ہے۔ پچھلے ایک سال کے اندر قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ بعض چیزوں کی قیمت 5 گنا بڑھ گئی ہے۔ اس مہنگائی کے سامنے وہ بروقت بند نہیں باندھ سکی، جس کی وجہ سے عام شہریوں کی زندگی میں مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ گلی محلوں اور سوشل میڈیا پر ان حالات پر وہ روتے دھوتے نظر آتے ہیں۔ سیکولر اپوزیشن امیدوار کے پاس بھی وعدوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سیکولر اپوزیشن کو استنبول اور انقرہ میں میئر بننے کا موقع ملا ہے، لیکن ان کی کارکردگی اور پرفارمنس اچھی نہیں رہی، عوام بھی خوش نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اردوغان کے پاس ایک خوشحال ماضی ہے۔ ان کی پارٹی ووٹرز کو باور کراتے نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی ان مسائل سے نکال سکتا ہے تو وہ اردوغان ہی ہے، جس نے قوم کو پہلے بھی پسماندگی اور غربت سے نکالا تھا۔ ان کے پاس ایک مضبوط بیانیہ ہے کہ اردوغان آبادوں کا پکا ہے۔ اس نے تنخواہوں میں 120% کا اضافہ بھی کیا ہے، لیکن مہنگائی سے ڈسی عوام کو معلوم نہیں کس حد تک اپنی حمایت پر اردوغان راضی کر سکتے ہیں۔ ترکی میں 14 مئی کو صدر کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اسی دن پارلیمنٹ کا بھی چناؤ ہوگا۔ رجب طیب اردوغان اور کمال کلچدار اولو کے بیچ کانٹے کا مقابلہ مانا جا رہا ہے۔ آپ کس کے ساتھ ہیں اور آپ کے خیال میں کس امیدوار کی جیت ہوگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔